اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، نالج ورلڈ سے میں ہوں ظفر اقبال اور امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی ویڈیو میری ماہ رجب کے حوالے سے ہے کہ ماہ رجب کی کیا فضیلت ہے اور اس ماہ رجب کو فضیلت کیوں حاصل ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا اس ماہ میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے۔ دوستو ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے ان تمام دوستوں سے گزارش ہے جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، یا جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جیسا کہ دوستو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، دوستو رجب کو جو اہمیت حاصل ہے ان میں سے ایک خاص اور اہم بات یہ ہے، اہم واقعہ یہ ہے کہ اس ماہ مقدس میں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے ملاقات کے لیے گئے۔ اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا، جس کا ثبوت ہمیں قرآن پاک کی سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 1 میں ہی مل جاتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہیں وہ ذات جو اپنے بندے کو رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئے، جس کے آس پاس ہم نے برکت دے رکھی ہے، اس لیے ہم اس سے اپنی قدرت کے بعض نمونے دکھائے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خوب سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوستو احادیث کی روشنی میں بھی یہ واقعہ سننے کو ملتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو دوستو 27 رجب کی شب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک سے ملاقات کے لیے بلایا گیا اور اس کام کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لیا اور سفر کا آغاز کیا۔ سواری کے لیے براق کا استعمال کیا گیا۔ اس کا بھی حوالہ احادیث میں ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصی میں پہنچے۔ آپ نے اپنی سواری وہاں باندھی جہاں سب انبیاء باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصی کے اندر لے جایا گیا۔ وہاں پر تمام انبیاء علیہ السلام پہلے سے موجود تھے۔ پھر جبریل علیہ السلام نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو امامت کے لیے آگے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امامت کروائی، جماعت کروائی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ پہلے آسمان پر پہنچے، جہاں آپ کا استقبال حضرت آدم علیہ السلام نے کیا اور مرحبا کے ساتھ آپ کا استقبال کیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے آسمان پر پہنچے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال کیا اور آپ کو مرحبا کہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبریل علیہ السلام کے ساتھ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے۔ چوتھے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر اسی طرح انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا اور آپ کا استقبال کیا۔ پھر اسی طرح پانچویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہہ کر استقبال کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی اور انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مرحبا کہہ کر آپ کا استقبال کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام روئے، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے کہ یہ نوجوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بہت بعد آئے، اور اتنے بعد آنے کے باوجود ان کی امت کے جنت میں جانے کی تعداد میری امت کے مقابلے میں بہت سے زیادہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بلند کیا گیا اور آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، جہاں آپ کی ملاقات حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ سے ہوئی۔ انہوں نے بھی آپ کا استقبال تمام انبیاء کی طرح کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور بلند کیا گیا اور سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المعمور تک اٹھایا گیا۔ دوستو، بیت المعمور کی بات کی جائے تو بیت المعمور وہ جگہ ہے جس کو عرش بھی کہا جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ساتویں آسمان پر ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ روزانہ 70,000 فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور جو فرشتہ ایک بار داخل ہوتا ہے پھر اس کی باری کبھی نہیں آتی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوئی اور آپ کے سامنے 3 برتن لائے گئے۔ ان کا حوالہ بھی احادیث میں ملتا ہے۔ آپ احادیث کی کتابوں کا جب مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو یہ ساری انفارمیشن وہاں پہ بھی ملے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے 3 برتن لائے گئے، جن میں سے ایک دودھ کا برتن تھا، ایک شہد اور ایک شراب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ والا پیالہ اٹھایا۔ اس کے بعد ایک حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 تحفوں سے نوازا گیا، جس میں سب سے پہلے 50 نمازیں، دن اور رات میں 50 نمازیں مقرر کی گئیں، جو کہ امت کے لیے ایک تحفہ تھا۔ اس کے بعد دوسرا تحفہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا
اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ جی دوستو، تو یہ دو آیات یہ بھی امت مسلمہ پر اس ٹائم پہ تحفہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا تحفہ ہے دوستو، تیسرا تحفہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جو گناہ کبیرہ ہیں وہ بغیر توبہ کے معاف کر دیے جائیں گے۔ دوستو، یہ تین تحفے ہمیں عطا کیے گئے، لیکن افسوس کہ ہم نہ تو نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن پاک پڑھتے ہیں، اور نہ ہی ہمارے دوسرے کام اچھے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ نماز کو قائم کریں۔ اس ماہ مقدس کی فضیلت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ جو تحفہ ہمیں عطا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس کو ہم اچھے سے ادا کریں۔ تو دوستو، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ کا مشاہدہ کروایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی کا سفر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس چھٹے آسمان پر آئے تو آپ کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دوبارہ ہوئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، مجھے تجربہ ہے کہ آپ کی امت یہ نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، واپس جائیں اور آپ یہ نمازیں کم کروائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے اور نمازیں کم کرنے کی درخواست کی۔ 10 نمازیں کم کر دی گئی۔ اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چھٹے آسمان پر آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ابھی بھی زیادہ ہیں۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہا اور آخر میں 5 نمازیں رہ گئیں۔ جب آپ آخری بار آئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی بھی یہ نمازیں زیادہ ہیں، مجھے چونکہ تجربہ ہے کہ یہ آپ کی امت ادا نہ کر سکے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اب شرم محسوس ہوتی ہے، تو اس لیے یہ پھر 5 نمازیں ہی ہم پر فرض کر دی گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان 5 نمازوں کا ثواب 50 نمازوں کا ہی رکھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد اقصیٰ میں تشریف لائے اور پھر اس کے بعد مسجد حرام میں دوبارہ تشریف لے آئے۔ جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سب کے سامنے بیان کیا تو مکہ کا ماحول ہی بدل گیا۔ کفار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے ہی خلاف تھے، وہ اور خلاف ہو گئے، حتیٰ کہ انہوں نے سوالات کرنا شروع کر دیے کہ مسجد اقصیٰ کے کتنے مینار ہیں، دروازے کیسے ہیں، اور اس طرح کے مختلف سوالات شروع کر دیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ کا سارا منظر رکھ دیا، جس کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جواب لیتے گئے۔ اس کے بعد اس واقعے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کفار نے پیش کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کی تصدیق سب سے پہلے کی۔ تو دوستو، اس واقعہ سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر چلنا چاہیے، ہمیں ان کی پیروی کرنی چاہیے، اور ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنی چاہیے، اور قرآن پاک کی تلاوت کو بھی اپنا معمول بنانا چاہیے۔
تو امید کرتا ہوں دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک انفارمیشن کو پہنچائیں. باقی کوئی غلطی کوتاہی مجھ سے کمی پیشی رہ گئی ہو تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. دوستو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.